ابن زیاد بدنہاد اس نے کوفے کا محاصرہ کر لیا، دارالامالت میں داخل ہو گیا، ہر راستے پر اپنے فوجی بٹھا دیے اور پورا کوفہ اس نے قبضے میں لے لیا اور فوجیوں کا ایک دستہ بھیجا اور اس دستے کو اس نے آرڈر یہ جاری کیا کہ جتنے قبیلوں کے سردار ہیں ان کو گرفتار کر لو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا، کسی جگہ کا کوئی لیڈر گرفتار ہو جائے تو وہ پورا جو آگے قبیلہ ہے یا جتنے اس کے لوگ ہیں وہ سارے یرغمال ہو گئے۔ مثال خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے وزیر اعظم کو، جو بھی ہیں اس وقت وزیر اعظم، ان کو کوئی گرفتار کر لے، اغوا کر لے، تو اب وہ جو بھی بات کہیں گے ہماری گورنمنٹ کو ماننی پڑے گی۔ تو ایسے ہی اس نے کیا کیا کہ سارے قبیلوں کے سرداروں کو اغوا کر لیا، اپنے دربار میں بلا لیا، وہ فوجی دستہ لے کر سارے سرداروں کو راتوں رات اٹھا کر لے آیا، اور ادھر 8 ذی الحج کو امام جو ہے وہ مکے کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ 3 منزلیں آپ نے طے کیں۔ آگے ایک قبیلہ تھا جس میں مسافر آ کر ٹھہرا کرتے تھے، سرائے کہہ لیں اس کو، یا وہ ایسی وہ قبیلہ، وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر ہر آتا جاتا مسافر اگر اس کو رکنا ہوتا تو وہ اس جگہ پر رکتا۔ تو امام نے وہاں پر اپنا پہلا پڑاؤ ڈالا 3 منزلیں طے کرنے کے بعد۔ ادھر کوفہ میں یہ حالات ہیں کہ کوفہ والوں نے اپنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ جب سرداران وہ جمع ہو گئے وہاں اس کے پاس، تو امام مسلم بن عقیل کو جب یہ خبر ملی تو چونکہ اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ جیسے ہی مشکل کی گھڑی آئے گی تو کیا ہوگا کہ جو اس وقت آسانی کی کیفیت میں ہوگا، کہ یعنی جو مثال اگر 2-4 لوگ پکڑے جاتے ہیں اور 2-4 جو نہیں پکڑے جاتے وہ گھر کی چھتوں پر چڑھ جائیں گے اور صدا لگائیں گے یا منصورہ یا سارا، اس طرح کے مختلف جو ہیں وہ اعلانات دیے گئے کہ بھئی یہ اعلانات تم نے جو ہیں وہ کر دینے ہیں۔ اب وہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے ایک مخلص جو ان کے ساتھ تھا اس کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے یہ صدا لگانی شروع کی۔ تو اب کیا ہوا کہ چند مسلح جو سپاہی تھے، فوجی تھے، جو ان کے ساتھ تھے، وہ اکٹھے ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ وہ اس گھر میں آ گئے، پوچھا جی حضرت کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ کہا جی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جتنے قبیلے کے سرداران تھے ان سب کو اس ابن زیاد نے اپنے دربار میں جمع کر لیا ہے، اغوا کر لیا ہے، ان کو جناب اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو اب ہم نے ان کو چھڑوانا ہے اور اس عبید اللہ ابن زیاد کو بھی پکڑنا ہے، ہم نے دارالامالت کا جو ہے وہ گھیراؤ کرنا ہے، تو لہذا سارے جمع ہو جاؤ۔ تو بہت سارے فوجی جمع ہو گئے، اب یہ سارے وہاں پر گئے، اس دارالامالت کو انہوں نے قابو کر لیا۔ جیسے کل بھائی بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور چونکہ بات لمبی تھی تو ہم کل اس کو بیان نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب اس دارالامالت کا محاصرہ کر لیا تو اب عبید اللہ چونکہ یہ شاطر تھا، سرجون نے کہا تھا کہ یہ اتنا شاطر ہے کہ لومڑی کے دماغ کو بھی مات دے سکتا ہے، تو اس نے سرداروں کو بیسیکلی کڈنیپ کیا ہی اس وجہ سے تھا کہ جب دیکھا کہ سارے فوجی باہر آ گئے ہیں تو ان سرداروں کو، اور ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ جوشیلے اور سب سے زیادہ حامی اہل بیت تھے، ان کو مار مار کر اس نے ادموا کر دیا۔ ہانی ابن ہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو اس نے بہت زیادہ مارا۔ بقیہ جو تھے وہ زیادہ جوشیلے نہیں تھے، لیکن چونکہ قبیلے کے سرداران تھے اور تھے حضرت امام کے ساتھ، تو اب اس نے جو ہے وہ ان سب کو قلعے کی دیوار پر چڑھایا اور پیچھے سے کہا کہ اگر تم لوگوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو تمہارے سرداروں کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سرداران یہ کہتے کہ بھائی ہماری بات کو چھوڑو، ہمیں اگر مارتے ہیں تو حق کی خاطر، ہم اگر مرتے ہیں تو ہمیں مرنے دو، تم عبید اللہ ابن زیاد کا یہ جو محاصرہ تم نے کیا ہے اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ تھوڑی اس طرح کی تقریر کرتے تو ان کو بھی جوش جذبہ آ جاتا۔ اب یہ بیچارے ڈر گئے، اب ڈر کے لگے آنسو بہانے، اب تھے جو کوفی تو آنسو بہانے لگے، اب انہوں نے آنسو بہائے، ادھر سے ان کے سپاہی پگھل گئے کہ یہ تو ہمارے سرداروں کو مار رہا ہے بھائی۔ تو اب آہستہ آہستہ ایک ایک دو کرتے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت امام مسلم ان کو آوازیں دیتے رہ گئے کہ بھائی ابھی تو موقع ہے، ابھی ان کی فوج کم ہے، ان کے لوگ کم ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، وہ کدھر ہے 20,000 کا لشکر، اس کو سامنے لاؤ اور اس عبید اللہ ابن زیاد کو پکڑو۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ ایک ایک دو کرتے سارے پیچھے رہ گئے۔ وہی 500 جو مخلصین کا گروہ تھا ان کے ساتھ، صرف وہ رہ گیا۔
اب اس گروہ کا بھی حال یہ ہوا، 500 مخلصین کا بھی حال یہ ہوا کہ یہ باتیں ساری کرتے کرتے ظہر کا وقت آن پہنچا، ارد گرد مساجد سے اذانوں کی آوازیں گونجیں، حضرت امام نے وہیں پر جماعت قائم کی، امام مسلم بن عقیل نے ظہر کی جماعت میں ان کے ساتھ 500 لوگ جماعت میں شامل ہوئے، اور جب امام نے سلام پھیرا تو میرا امام تنہا تھا۔ وہ 500 کے 500 لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر نماز میں ہی بھاگ گئے تھے۔ جو مخلصین بنتے تھے، جو اہل محبت بنتے تھے، آج تک ان کا حال یہی ہے۔ جو مخلصین بنتے ہیں، جب حسینیت کی بات آتی ہے تو رستہ پلٹ جاتے ہیں، رستہ چھوڑ جاتے ہیں، رستے میں تنہا کر جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام نے پھر ان کو صدائیں لگائیں، پکارا کہ بھائی تم تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں بلایا تھا، اپنا مال و زر ہمارے قدموں میں نچھاور کیا تھا، بیعتیں کی تھیں، خطوط بھیجے تھے، قاصد بھیجے تھے، آج بس اپنے ان چند سرداران کی وجہ سے ڈر گئے اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم تو تمہارے بلاوے پر آئے تھے، خود نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی بھی بات پر نہ آئے۔ حضرت امام نے ایک ایک کے گھر کو دستک دی، ان کی بدبختی پر مہر ثبت کرنے کے لیے ایک ایک کے گھر پہ دستک دی اور بلایا، گلیوں میں کھڑے ہو کر خطبات ارشاد فرمائے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ نہ صرف یہ بات بلکہ امام بولتے بولتے اتنے تھک گئے کہ آپ نے جو ہے وہ پانی طلب کیا کہ ساتھ نہیں دیتے نہ دو یار، پانی تو پلاؤ۔ پانی پلانے کے لیے بھی کوئی نہ آیا، کیونکہ اس کا سخت آرڈر تھا کہ جو بھی امام کا ساتھ دے گا تو اس کا جو ہے وہ وہی حشر ہوگا جو ہم ان کا کریں گے۔ تو سارے لوگ ڈر کے اپنے مکانوں میں بند ہو گئے، اپنے دروازے بند کر لیے۔ جب عبید اللہ نے دیکھا کہ اب تو یہ ہو گئے اکیلے، ان کا ساتھ دینے والے سارے بھاگ گئے، تو اب اس نے ان کو گرفتار کیا۔ اس تنہا شخص نے 20 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا، اور جب ان سے بات بن نہ پڑی تو دور سے تیروں کی بارش کی۔ ایک تیر امام کے سیدھے کان پہ لگا اور الٹے کان سے نکل گیا۔ یہ جب صورتحال ہوئی تو اب آپ تنہا تھے، صبح سے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہاں پر بھی کوفیوں کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، یہ وفا کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے بارے میں بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ امام نے کبھی اپنی زبان سے کبھی کوئی سخت جملہ ارشاد نہیں فرمایا، انتہائی مہذب آدمی تھے۔ ایک کوفی شخص حضرت امام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر مسئلہ پوچھنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مچھر کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام نے فرمایا، کوفی کتے، تو مجھ سے مسئلہ مچھر کا پوچھتا ہے؟ جب میری فاطمہ کے لال کو ذبح کیا تھا مسئلہ کس سے پوچھا تھا؟ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، انہوں نے اس وقت بھی امام سے دھوکہ کیا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور آپ کو امان دی کہ حضرت آپ میری امان میں آ جائیں، اپنا اسلحہ میرے حوالے کر دیں۔ تب امام نے اسلحہ ان کے حوالے کیا، دھوکے میں آ گئے، ان کے پھر دھوکے میں آ گئے، اور انہوں نے نہ جان سکا کہ یہ اب بھی میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو جب اسلحہ ان کے حوالے کیا تو وہ آپ کو پکڑ کر لے گئے۔ اس وقت ایک بزرگ تھے، وہ اب بھی ان کے ساتھ مخلص تھے کہ انہوں نے چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن بعد ایک قافلہ جو ہے وہ یہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی ان دونوں بچوں کو تم نے اس قافلے کے ہمراہ کرنا ہے۔ اب رات کے وقت میں وہ شخص جو ہے ان بچوں کو لے کر نکلا اس قافلے کے ساتھ چھوڑنے کے لیے کہ جو مدینے جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ بچے شامل ہو جاتے، مدینے پہنچ جاتے۔ لیکن جہاں پر مقدر کا لکھا آ جائے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب جب سامنے قافلہ تھا ریتیلا، آپ نے اگر کہیں سفر کیا ہو تو ریت کا جو میدان ہوتا ہے یہ بڑا دھوکہ دیتا ہے، بڑا دھوکے باز ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے دیکھا کہ قافلہ بالکل سامنے ہے اور قافلہ کوچ کی تیاری پر کھڑا تھا۔ ان صاحبان نے ان بچوں کو کہا کہ وہ سامنے بیٹا قافلہ ہے، آپ بھاگ کر جائیں اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اس قافلے کے اندر فلاں قافلے کا رہنما ہے، اس کے نام کا اس بزرگ نے ان کو خط بھی دیا تھا کہ ان بچوں کو شامل کر لو، یہ امام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو وہ خط بھی ان بچوں کو دیا گیا۔ اب وہ بچے تو بچے تھے نا، اب وہ بھاگ کر آگے گئے تو قافلے کو اپنی نظروں سے اوجھل پایا۔ اب بچے تھے نا بیچارے، ڈر گئے، ساری رات سفر کرتے رہے۔ اور بدبختوں جو یزید کا ساتھ آج بھی دیتے ہیں، کبھی یوں نکالو نا ویرانے میں اپنے بچوں کو، پھر تمہیں لگ سمجھ جائے کہ بچوں کی تکلیف کس قدر اذیت دیتی ہے۔
وہ بچے ساری رات سفر کرتے رہے لیکن 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکے. بچے تھے, راستے کا پتہ نہیں تھا, ریگستان تھا, وہیں پر گھومتے گھماتے جب صبح ہونے لگی نا تو ایک درخت کی اوٹ میں آ گئے. وہ درخت اندر سے خالی تھا, اس میں چھپ گئے. چھوٹا بڑے کو اور بڑا چھوٹے کو دلاسا دینے لگا کہ ابھی بابا آئیں گے, ہمیں بچا لیں گے. بابا کہاں سے آتے, بابا کو تو ان بدبختوں نے پکڑ لیا تھا. اب یہ دونوں بچے جو ہے وہ دلاسا دے رہے ہیں کہ ابھی بابا آئیں گے اور ہمیں بچائیں گے. اتنے میں ایک کنیز وہاں سے گزری. وہ کنیز, چونکہ کنیز ہی ہوتی ہے, اس کا اپنا تو کوئی مرتبہ ہوتا نہیں. اب اس نے ان بچوں کو دیکھا تو پہچان لیا. اب سوچنے لگی کہ میں ان بچوں کو کس کے حوالے کروں جو ان کو پناہ دے سکے. تو اس کے ذہن میں ایک خاتون آئی, وہ ان بچوں کو اپنی چادر میں چھپائے. فوراً جناب صبح کا وقت تھا, ابھی سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے. تو یہ وہ کنیز جو ہے لے کر ایک اپنی مالکن کے گھر پہنچی اور کہنے لگی کہ یہ میرے امام کی اولاد ہیں اور آپ اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتی ہیں, ان کو خدا را چھپا لیجئے. اس خاتون کی اولاد نہیں تھی, اس نے ان کو بڑا بنایا سنوارا, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, 2 دن اپنے گھر میں رکھا. اس کا جو شوہر تھا وہ بڑا لالچی تھا اور حکومت کے بڑے قریب تھا. وہ اپنے شوہر سے بچا کر اور دعائیں کرتی تھی کہ اللہ کرے وہ باہر ہی رہے, گھر واپس نہ آئے. لیکن مقدر تھا 2 دن کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ شوہر آنے والا ہے, اس نے ان بچوں کو ایک اندھیری کوٹری میں چھپا دیا. یزید کے حامیوں, کبھی اپنے بچوں کو اندھیری کوٹری میں بھی بند کر کے دیکھو نا, کلیجہ منہ کو آئے گا. وہ بچے پوری رات کو اندھیری کوٹری میں بند رہے. رات کو ان بچوں نے خواب دیکھا. یہ وہی رات تھی جس رات کو امام کو شہید کیا گیا. حضرت امام مسلم بن عقیل کو دردناک طریقے سے شہادت تک پہنچایا گیا. اس رات کو چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا. اب وہ خواب جب دیکھا تو اس بچے کے منہ سے چیخ نکل گئی. اب جب چیخ نکلی تو بڑا بھی جاگ گیا, دونوں رونے لگے. وہ بدبخت شخص, اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے. اس نے بہانہ ڈالا کہ پڑوس سے ہوگی, کسی اور کی ہوگی, ہمارے گھر میں بچے کہاں ہیں, ہم تو بچوں سے ہیں ہی نہیں, ہمارے تو بچے ہی نہیں ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں, یہ تو میرے گھر سے آواز آتی ہے. لگا ڈھونڈنے, اپنے کمروں میں چکر لگانے لگا. اس کوٹھڑی میں امام کے بچوں کو پا لیا. چونکہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ جو امام کے بچوں کو لا کر دے گا ہم اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے. اب وہ اس کے پاؤں میں واسطے ڈالنے لگی, پاؤں کو پکڑنے لگی, اپنے سر کا دوپٹہ ڈالنے لگی کہ یہ تو چھوٹے بچے ہیں, تجھے کیا کہہ سکتے ہیں, تجھے کیا دے سکتے ہیں, تو کیوں ان کے در پر اس طرح پہ پڑا ہے. تو اس نے کہا کہ یہی تو مجھے امیر بنائیں گے, یہی تو مجھے انعام و اکرام سے نوازیں گے. اب وہ ان بچوں کو گھسیٹتا ہوا عبید اللہ کے دربار میں لے گیا اور اس عبید اللہ بدبخت آدمی نے ان بچوں کو بھی نہ چھوڑا اور ان بچوں کو بھی اس نے ذبح کر دیا. اب جو ہے یہ بات, جب یہ حالات یہاں کے سب کے سامنے واضح ہو گئے تو یہاں ایک شاعر ہے فرزدق شاعر, اس تک یہ بات پہنچی تو وہ بھاگنے لگا حضرت امام کی بارگاہ میں, اور وہاں اس 3 منزل جہاں پر حضرت امام ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ حضور آپ کوفے کا قصد نہ کیجئے, کیونکہ کوفے کا حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں, انقلاب آ گیا ہے. آپ کے مخلصین سارے جو ہیں اگرچہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, آپ وہاں نہ جائیے گا, اس رستے کو چھوڑ دیجئے. تو حضرت امام کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فوراً ہی تعزیت کا فرش بچھایا. لوگ آپ کے پاس آ کر تعزیت کرنے لگے, حضرت امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی, ان کی شہادت کی تعزیت کرنے لگے. 3 دن تک آپ وہیں پر ٹھہرے رہے. 3 دن کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی چونکہ آپ کے اس قافلے کے ساتھ سفر میں تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت اب اپنے بھائی کی فوتگی کے بعد, ان کی شہادت کے بعد ہمارے لیے دنیا تنگ ہو چکی ہے, زندگی ختم ہو گئی, اب ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو حضرت امام نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی ان کے بغیر ختم ہوئی تو میرا بھی تو وہ بھائی تھا, میری بھی زندگی اس کے بغیر ختم ہو گئی. اب ہم جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے کوفے میں کیا حالات ہیں. تو یہاں سے پھر آپ نے آگے کوفے کے لیے رخت سفر باندھا. یہ حضرت امام مسلم بن عقیل کا چیپٹر یہاں پر کلوز ہوا. وہ دردناک طریقے سے شہید ہوئے. یہ کربلا کے اس واقعے کے پہلے شہید تھے, اور اس کے بعد دوسرے شہید ان کے 2 صاحبزادے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اللہ ہمیں اہل بیت کا سچا غلام بنائے, ان کا سچا عاشق بنائے, اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.